میرے والد صاحب جب فوت ہوئے نا، میرے استاد گرامی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میں بہت پریشان تھا، جیسے مولانا صاحب کو میں نے دیکھا انتہائی پریشانی کے عالم میں۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا، مجھے فرمان لگے مولانا ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ کیا ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے چلے گئے؟ میں نے کہا جی بے شک۔ فرمان لگے بس اگر دنیا میں رہنا ہوتا تو پھر ہمارے آقا و مولا رہے۔ کیوں؟ دنیا بنی ان کے لیے، دونوں جہان ان کے لیے بنے۔ اگر دنیا میں رہنا ہوتا تو پھر ہمارے نبی رہتے۔ جب ہمارے نبی نے دنیا چھوڑ دی، دنیا میں اب کسی نے بھی نہیں رہنا ہے۔ اس لیے مولانا صاحب سے بھی میں یہی کہوں گا، یہ دنیا رہنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہمارے دل میں ہوتا ہے یہ ابھی بچہ ہے، یہ ابھی بوڑھا ہے، یہ کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ رب کی اپنی شان ہے، اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارا ایمان تبھی بچتا ہے، یا اللہ ہم تیرے ہر حکم پر راضی ہیں، تو راضی ہو جا۔ دیکھو آج تک کسی نے موت کا انکار کیا؟ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے رب کا انکار کیا، ان کو ملحد کہتے ہیں، وہ رب کو نہیں مانتے۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول کا انکار کیا۔ ہندو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، سکھ نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کا انکار کیا۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے۔ ٹیری جونز پادری، اس نے 400 نسخے قرآن پاک کے پٹرول اس پر ڈال کر کے آگ لگا دی، وہ نہیں مانتا تھا۔ لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ کہتا موت کچھ نہیں ہے۔ موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ جو رب کو نہیں مانتا موت کو وہ بھی مانتا ہے، جو رسول کو نہیں مانتا موت کو وہ بھی مانتا ہے، جو قرآن کا منکر ہے موت کا منکر وہ بھی نہیں ہے۔ کیا موت پھر کیا چیز ہے؟ موت نے آ کے فنا کر دینا ہے؟ نہیں نہیں، موت گستاخ کو فنا کرے گی، موت کافر کو فنا کرتی ہے، موت مسلمان کو فنا نہیں کرتی۔ مرنے کے بعد اس کا تعلق اپنے زندوں کے ساتھ اسی طرح رہتا ہے جیسے پہلے تھا۔ پیر نصیر الدین صاحب فرماتے ہیں جب بندہ مر گیا پھر اس کو نہلاتے کیوں ہو، نئے کپڑے کیوں پہناتے ہو، خوشبوئیں کیوں لگاتے ہو، اعزاز کے ساتھ اس کو جا کر کے دفناتے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر تعلق ختم ہو گیا، ایک کھڈا کھودا اور دبا دیا، اتنا اعزاز کیوں؟ اس کو آپ نے نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، خوشبوئیں لگائیں، جناب پھول ڈالے، ہار پہنائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں جو آرزو، جو تمنا آپ کی دنیا میں پوری نہیں ہوئی وہ اب پوری ہونے والی ہے۔ دنیا میں مسلمان تڑپتا ہے یا اللہ مجھے اپنے نبی کی زیارت کرا دے، لیکن قسمت والے ہوتے ہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو اس مقام پر ہوتا ہے، اللہ اپنے نبی کی زیارت کرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بندہ تڑپتا ہے یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں اپنے آقا و مولا کی زیارت کروں، مجھے اس مٹی کی زیارت کرا دے جہاں میرے نبی نے پاؤں رکھے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بھی نقا فوسطن بھی جمع۔ قرآن ان گھوڑوں کے سموں کی قسم کھاتا ہے، اے حبیب مجھے ان گھوڑوں کی قسم جو تیرے ساتھ جنگوں میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جب چلتے ہیں ان گھوڑوں کے سموں سے وہ چنگاریاں اڑتی ہیں، قرآن کہتا ہے مجھے اس کی قسم۔ اب مسلمان تڑپتا ہے یا اللہ وہ مٹی ہی مجھے دکھا دے، لیکن جب یہ موقع آتا ہے، حضور نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اس کی وہ خواہش پوری نہ ہو سکی، مرتا ہے
قبر میں جاتا ہے امام الانبیاء آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال کا آخری وقت آیا نا تو آپ کی بیوی فرمانے لگی واہ بلال ہے افسوس بلال ہم سے جدا ہو رہا ہے، رونے لگی۔ حضرت بلال نے فرمایا اب رونے کا مقام نہیں ہے، آج عید کا دن ہے، سبحان اللہ۔ آج خوشی کا موقع ہے، ابھی میں جاؤں گا۔ ابھی حضور کی جدائی میں گلیاں پھر رہا تھا، کبھی حبشے جا رہا تھا، کبھی کدھر جا رہا تھا، آج تک میں دکھی تھا، لیکن آج میرے لیے عید کا دن ہے، قبر میں جاؤں گا، امام الانبیاء تشریف لائیں گے، حضور کی زیارت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں دیکھو قبر میں جاتا ہے نا بندہ، سوال تو تین ہی ہے کہ بتا ما دینوں کا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، لیکن اس کی نجات نہیں ہوتی۔ بے شک۔ کیوں؟ سکھ بھی رب کو مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا گا اس پر اس کی نجات نہیں ہے۔ اگلا سوال کرو ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو سکھ ہو کر کے رب کو مانتا تھا، یہودی ہو کے مانتا تھا، یا مسلمان ہو کے مانتا تھا؟ وہ کہتا دین الاسلام، اب اس کی جان چھوٹ جانی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، مسلمان بھی بے شمار ہیں، نام کے مسلمان ہیں، میرے نبی سے وفا نہیں کرتے۔ اب آخری سوال پوچھو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سبحان اللہ۔ اس محبوب کے ساتھ کیا وفا کر کے آیا ہے؟ بے شک بے شک۔ دنیا میں اپنے نبی سے وفا کرو، دنیا میں حضور کی غلامی میں آؤ۔ آج حضور کے خاکے بنے، ہم گھروں میں پڑے رہیں، حضور کی فلمیں بنتی رہیں، ہم اپنے کاروبار چمکاتے رہیں، حضور کی توہین ہوتی رہے، ہم اپنے کھیتوں کو چمکاتے رہیں، اس وقت یہ کام نہیں آئیں گے۔ دنیا میں اپنے نبی سے وفا کرو، جب قبر میں جاؤ پھر کہو یا رسول اللہ مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے بعد، پھر بات بنے گی۔ اس لیے آج اپنے نبی سے وفا کرو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ آج اپنے نبی کے ساتھ وفا کرو، حضور کی سچی غلامی میں آؤ، اور وہ کام کرو، وہ باتیں کرو حضور کے لیے جو قبر میں بھی کر سکو۔ حدیث میں آتا ہے ما کنت تقول، تو کیا کہتا رہتا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی ہم سے پوچھے کیا کہتا تھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم تو کہیں گے مالک کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ ہے خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں حضور کی تعریفیں کرو، دنیا میں حضور کی محبت اپنے دل میں ڈالو، اپنے اولاد کے دل میں ڈالو، اور کیا یاد رکھو جانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے کے آئے۔ تیرا بندہ، اس کی اولاد تھی، اس کا بیٹا تھا یا اس کی بیٹی تھی، اس کا جگر کا ٹکڑا ہم تیرے حکم سے وہ لے کے آ گئے۔ اللہ فرماتا اچھا یہ بتاؤ وہ بندہ کیا کہتا تھا؟ وہ فرشتے کہتا ہے مولا وہ کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتا تھا یا اللہ ہم نے بھی تیرے پاس آنا ہے، یا اللہ ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ اللہ فرماتا فرشتوں پھر اس کے لیے ایک محل تیار کر دو، کیا بات۔ اس کے شکر پر ایک محل تیار کرو، اور جب وہ دنیا چھوڑ کر کے آئے گا اس کو یہ تحفے میں ملے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے، بے شک۔ اس کے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اپنے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حالت میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یہ ایک بات یہ سن لو آخری، دیکھو اس وقت ہمارے مسلمان بھائی کٹ رہے ہیں، فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، معصوم بچے وہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں،
آج ہم ان کی کیسے مدد کریں؟ ہم تو جا نہیں سکتے. ہمارے حکمران بے حس بے ضمیر قسم کے حکمران ہیں جو اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہے. لیکن آپ پر فرض ہے، آپ جا تو نہیں سکتے، جا کے ان کی مدد نہیں کر سکتے، یہاں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، ان کی مدد ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے تمام اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو. تمام یہ کوکا کولا، پیپسی، یہ سب یہودیوں کی ہے، سب پر لعنت بھیجو. ہمیں ٹوٹی کا گرم پانی منظور ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ غداری منظور نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے آپ لوگ ان چیزوں پر عمل کریں تاکہ ہمارے پیسے سے وہ اسلحہ خرید کر کے ہمارے بھائیوں کو نہ ماریں. اللہ رب العزت ہمیں ایمانی غیرت عطا فرمائے. وما علینا الا